اس میں ہماری حکومت کے لوگ شامل ہیں، جس میں موسوی نقوی صاحب، زرداری صاحب کا خاص انٹرسٹ ہے کہ ہوتا ہے نا ڈیل میں کیا لین دین یا کیا دینا ہے کیا لینا ہے، یہ ود ان پارٹیز ہو تو بہتر ہے. یہ جتنا اوپن ہوگا نا تو اس کا نقصان ہی ہونا. یہ راہ ہموار ہوئی ہے، اس کے بعد ہی خطی لکھا گیا ہے. اچھا، اس سے پہلے تو پاسبل نہیں تھا. کہیں نہ کہیں سے گرین سگنل ملا، گرین سگنل ہے، گرین سگنل یا گرین سگنل سے بات آگے نکل گئی، معاملہ ہی طے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. لیکن میاں صاحب ابھی تک ہماری پاکستان کا جو نیب کا ادارہ ہے وہ تو ویسے ہی سرگرم ہے بیریا ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. اور السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک آف بحریہ اور میں ہوں عامر حسین. آج دوبارہ ہمارے ساتھ میاں صاحب موجود ہیں. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناظرین. میاں صاحب کافی عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے چینل پر آج آئے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میاں صاحب کی کچھ مصروفیت تھی اور پھر ہمارے چینل پر بھی ویڈیوز جو ہے وہ کافی عرصے سے نہیں آ رہی تھی. اس کا ایک ریزن تھا جو کہ ابھی ہم آپ کو بتا بھی دیں گے. ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے جو موجودہ حالات ملک ریاض صاحب کے اور پاکستان کی حکومت کے آپس میں چل رہے ہیں اور آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں چیزیں. تو سب جو جس کے پاس میاں صاحب جتنی انفارمیشن ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آج آپ کے ساتھ ویڈیو بنانے کا مین ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آپ کے پاس نالج ہے، جو بھی ہم ویڈیو سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں اور آگے کیا ہوگا ان سارے معاملات کا. تو یہ آج کا میرا جو ہے میں 2 سے 3 آپ سے سوالات کروں گا، اس کے آپ نے جواب دینے. تو ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں بیریا ٹاؤن کراچی کو لے کے یا اوور آل ملک ریاض صاحب کو لے کے وہ جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. میاں صاحب سب سے پہلا دیکھیں سوال یہی ہے میرا اور ناظرین کا بھی یہی ہوگا کہ ملک ریاض صاحب اور پاکستانی حکومت کے آپس کے یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملات ابھی کہاں تک پہنچے ہیں اور یہ ختم کب ہوں گے، ان کا رزلٹ کیا نکلے گا، اور یہ مسئلے مسائل جو بھی ہیں یہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ عامر صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے معاملات خراب کیسے ہوئے، جی، تو ان کے معاملات حکومت کے اور ملک صاحب کے بیریا ٹاؤن کے مختلف ٹائموں میں معاملات خراب ہوتے رہے. جی بالکل، مگر وہ پھر جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دفعہ تھوڑا پیریڈ یا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے اور ان کا جو معاملات جو خراب ہوئے ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اور ایک گواہی دینی تھی حکومت کی فیور میں یا وعدہ معاف گواہ بننا تھا. جی، تو وہ ملک صاحب اس پہ راضی نہیں ہوئے. یا نہیں، اس سے پہلے بھی تو بیریا ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، آئی تھنک وہ تو بعد میں، اس سے پہلے بھی تو کیس تھے نا. اس سے پہلے والے جو کیسز تھے وہ پھر 4-6 مہینے میں حل بھی ہو گئے. اچھا، نہیں وہ جو سپریم کورٹ کا وہ 460 ارب روپے والا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک کہاں حل ہوا ہے؟ یعنی اس میں یہ تو ڈیسیجن ہو گیا تھا نا کہ ملک صاحب کو یہ کلیئرنس مل گئی کہ وہ 460 ارب 7 ایئر میں ڈپازٹ کروا دیں گے. وہ ثاقب نثار صاحب نے پینلٹی لگائی تھی جو ملک صاحب کے بیریا ٹاؤن اور ملک صاحب نے ایگری بھی کیا تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ ملک صاحب نے ایگری نہ کیا ہو، اس پہ ایگری بھی کیا ہے. صحیح ہے. اور اس کی 1 یا 2 انسٹالمنٹ بھی دے چکے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ آئی تھنک. پھر اس کے بعد ایک دوسری بھی دی تھی جس کی وجہ سے این او سی، ایک دفعہ آپ کو پتا ہوگا این او سی ان کی کینسل ہو گئی تھی، سیل پرچیز کی این او سی کینسل ہو گئی تھی. مگر یہ کوئی 1 سال پہلے دوبارہ وہ اوپن بھی ہو گئی تھی، دوبارہ بحال ہوئی، انہوں نے کوئی انسٹالمنٹ دی تھی. اچھا چلیں، بہرحال جو بھی ہے، بہرحال وہ ابھی تک پیمنٹ خیر وہ ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے. مگر 7 سال بھی پورے نہیں ہوئے. 7 سال بھی پورے نہیں. 7 سال بھی پورے نہیں. اچھا، اس میں آپ یعنی کہ اس میں ناظرین کی ایسے نہیں کہ میاں صاحب ملک ریاض کو ڈیفینڈ کریں گے یا میں وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اوور آل ایک جنرل ڈسکشن کریں گے، کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ. میاں صاحب بالکل 7 سال ابھی کلیئر نہیں ہوئے، لیکن ملک صاحب بھی تو کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے نا پینلٹی کلیئر کرنے کا. ملک صاحب ویسے ہی فرار ہے ملک صاحب. تو ملک صاحب جو فرار بھی نہیں ہے، ملک صاحب ملک سے باہر گئے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات تھوڑے خراب ہو گئے تھے گورنمنٹ کے ساتھ. تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ اور ساتھ میں دبئی کا پروجیکٹ بھی لانچ کرنا تھا ان کو، تو اس لیے ذرا ادھر بزی ہیں. اور ادھر بھی معاملات ان کے چل رہے ہیں بہتری کی طرف. اور جہاں تک مجھے جو اطلاع ہے کہ ان کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو بھی چکے ہیں. اچھا، سیٹل ڈاؤن ہو. اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، سب جاننا چاہتے ہیں
کہ کیا سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں. بس یہ تھوڑی سی بیچ میں ایک خبر غلط آ گئی تھی اور کہ 15 جولائی کو ملک صاحب آ رہے ہیں اور یہ وہ. اس کے لیے تو سب بحریہ کے مین گیٹ پہ اور ایون کے کراچی کے ایئرپورٹ پہ پھولوں کے ہار لے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, لیکن ملک صاحب نہیں آئے تو واپس آ کے بیچارے گھروں کو. اس کے بارے میں بھی بتائیں آپ. یہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر آ گئی جس کے نہ آتی تو زیادہ بہتر تھا. اس کی خبر آنے کی وجہ سے جو یہ ڈیل, جو بھی بڑی ڈیل ہوتی ہے نا, اس کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے. سب سوری آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, یہ ڈیل شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ, اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں, 4 سے 6 مہینے ہوئے ہیں جس میں یہ ڈیل کے لیے بات چیت آگے بڑھی. اور یہ ڈیل ملک صاحب کی کس کے ساتھ چل رہی تھی؟ ڈیل میں جو شامل ہیں اس میں ہماری حکومت کے لوگ شامل ہیں, جس میں موسوی نقوی صاحب, زرداری صاحب کا خاص انٹرسٹ ہے کہ یہ ڈیل کلوز ہو اور یہ جو معاملات خراب ہوا ہے وہ بہتری کی طرف جائے. اچھا, یہ ڈیل ہوئی تھی اور ڈیل میں کیا پیشکش کی گئی تھی ملک صاحب کی طرف سے؟ پیشکش دیکھو, یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا ڈیل میں, کیا لین دین یا کیا دینا ہے کیا لینا ہے, یہ ود ان پارٹیز ہو تو بہتر ہے. یہ جتنا اوپن ہوگا نا تو اس کا نقصان ہی ہونا ہے. ابھی جو ایک کسی مین اسٹریم میڈیا کے دوست نے ایک خبر بریک کر دی کہ 15 کو آ رہا ہے, ورنہ کسی اور نے تو نہیں, خبر وہاں سے بریک ہوئی تھی اسلام آباد سے. تو وہ اگر خبر بریک نہ ہوتی تو شاید ملک صاحب جولائی میں نہیں تو اگست میں آ جاتے. مگر یہ خبر انہوں نے بریک کر کے تھوڑا ڈیل کو تھوڑا اور لمبا کر دیا. اچھا, اب اگر ملک صاحب آئیں گے تو شاید یہ سپٹمبر اکتوبر ہو جائے. اچھا, ایک وہ خط والی بات بھی بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے جی. ملک صاحب نے خط لکھا پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو, اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن دیں. وہ کیا خط لکھا ہے ملک صاحب نے ان کو, اور اس خط کا کیا بنا ہے؟ ملک صاحب نے 2 خطوط لکھے ہیں, جو ایک 3 جون کو تھا, ایک 13 جون کو تھا. اچھا, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے اوپن آفر کی ہے کہ میں ملک اور قوم کے بہتری کے لیے پاکستان آنا چاہتا ہوں اور ادھر کام کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ان کا یہی ہے کہ مجھے کام کرنے دیا جائے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ جو بھی کیسز ہیں میرے اوپر, وہ لاگو نہیں ہوتے, کیونکہ جو میں نے دبئی لانچ کیا ہے وہ میرے جو کلائنٹ ہیں وہ سارے باہر کے ہیں نا, وہ پاکستانی کلائنٹ اوورسیز ہیں یا مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو خطوط لکھے ہیں 2 انہوں نے ملک صاحب نے, وہ بھی ہماری حکومت یا ہم اسٹیبلشمنٹ جو تھی ہمارے اداروں کے کہنے پہ خط لکھا ہے انہوں نے. اوپن اس کو کہیں گے اوپنلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان آ کے اس کو چلانا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اچھا میاں صاحب, جیسے ملک صاحب نے خط لکھا ہے, ٹھیک ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کو, اس سے پہلے یہ خط والی بات سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جب پاکستان اور انڈیا کے کچھ معاملات خراب چل رہے تھے, اور اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا ملک ریاض صاحب نے, اور شاباشی دی تھی کہ جو ہے وہ اس میں وہاں سے لے کے اور پھر خط اور یہ ساری چیزیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ آلریڈی ساری چیزیں یہ ایک راستہ ہموار کیا گیا تھا, پھر اس کے بعد ہی ملک صاحب نے خط لکھا, یا ڈائریکٹلی انہوں نے خط لکھ دیا؟ نہیں جی, یہ ڈائریکٹلی خط نہیں ہوتا, یہ راہ ہموار ہوئی ہے, اس کے بعد ہی خط ہی لکھا گیا ہے. اچھا, اس سے پہلے تو پاسبل نہیں تھا. کہیں نہ کہیں سے گرین سگنل ملا, گرین سگنل ہے, گرین سگنل یا گرین سگنل سے بات آگے نکل گئی, معاملہ ہی طے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. لیکن میاں صاحب ابھی تک ہماری پاکستان کا جو نیب کا ادارہ ہے وہ تو ویسے ہی سرگرم ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, اور وہ تو ویسے ہی جو ہے نا ان کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے, اور وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف ویسی کارروائی کر رہی ہے, ساری چیزیں ویسی کی ویسی چل رہی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو کورٹس ہیں, ادارے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کریں گے نا. ٹھیک ہے, اور اس کام میں جب کلیئرنس بھی ہے تو اس ادارے سے ہی ملے گی نا. اچھا, تو یہ جو پروسیس ہوگا جو ہو رہا ہے ابھی, جو نیب کے یا ایف آئی اے کے یا کورٹ میں مختلف تاریخوں میں بلایا جاتا ہے, تو یہ سارے پروسیس تو ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدارتی آرڈر آ جائے کہ ان کو ساری جو بھی غلطیاں ہیں یہ ساری معاف ہو گئیں. تو یہ پروسیس ہے. اب یہ نیب میں کیس گیا تو نیب سے ہی ختم ہوگا, یہ تو نیب ہی ختم کرے گا, اینٹی کرپشن تو ختم ہی کرے گا. نیب کو ملک صاحب کے پیچھے لگایا گیا تو نیب بھی لگا ہوگا نا, یا خود سے لگ گیا؟ تو جب لگایا گیا تھا تو اب اس کو پیچھے ہٹایا بھی تو گیا ہے نا. اب دیکھیں نا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات بہتری بھی کی جو ہے نا. آپ دیکھیں ملک صاحب نے اب بحریہ ٹاؤن میں پہلے انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے نا. میں ان کو اگر 6 مہینے سے پہلے, اگر 5 مہینے پرانی بات کریں, تو بحریہ ٹاؤن سے ان کے
کنیکشن بالکل ایسے ہی ہے، بالکل کوئی. مگر اب جو ہم دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو مختلف اقدامات کیے ہیں بیریا ٹاؤن کے اندر، اور جیسے بلڈرز کے لیے جو لیٹر ہے آپ کو پتہ ہے، اس پہ ہم کسی طرح بلڈر کے لیے بھی کافی ہے، وہ ایک الگ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. بالکل وہ مسئلہ ہے، SOPs وغیرہ بن رہی ہیں، تو یعنی وہ انہوں نے بھی انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے، ان کو کیونکہ آنا ہے. پہلے وہ ساری چیزوں سے کٹ آؤٹ تھے. صحیح ہے. تو یہ جو کہہ رہے تھے 15 جولائی کو انہوں نے آنا ہے، اس کے بعد وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 15 جولائی والی جو خبر تھی نا، وہ شاید غلط فیڈ کی گئی ان کو، یا ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ جتنے لوگ ملک صاحب کے آنے کے فیور میں ہیں تو بہت سے لوگ اس کے نہ آنے کے فیور میں. آئی تھنک 15 جولائی کو ان کی جو ہے نا وہ پیشی تھی، جس پہ ان کو جو ہے وہ طلب کیا تھا ہائی کورٹ نے، اور ان کو آنا تھا، اس لیے جو ہے نا یہ خبر لیک ہوئی، لیکن وہ نہیں آئے. تو شاید اس لیے جو ہے نا سب لوگ کہہ رہے تھے جی وہ 15 جولائی کو ملک صاحب آ رہے ہیں. تو ہاں وہ تاریخ تھی، تو لوگوں کا خیال تھا شاید ڈیل ہو گئی ہے تو وہ 15 کو آ جائیں گے اور معاملہ حل کریں گے. مگر معاملہ حل کیا ہوا ہے، مگر یہ ٹائم لگ جاتا ہے. اتنی بڑے معاملات، بڑے لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی جب ڈیل کلوز ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹائم تو لگتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو میاں صاحب یہ جو ملک صاحب نے خط لکھا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، یہ تو ایک چیز اوپن ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اوپن ہونی چاہیے تھی، یا ملک صاحب نے جو پیشکش کی ہے یہ چیزیں اوپن ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، یہ جو خط ہے نا یہ تو اوپن ہی ہونا تھا. اچھا، یہ اوپن ہی خط ہے نا. صحیح ہے. یہ سب کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے اداروں کی طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ آپ خط جو لکھیں گے وہ اوپن ہی ہوگا. یہ پوری عوام کو معلوم ہو کہ آپ یعنی کہ وہ اپنی چیزیں جو بھی ہے مسئلے مسائل ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ادارے ان کو گرین سگنل دیں گے کام کرنے کا. تو وہ پہلے وہ پورے ملک میں انہوں نے اس طرح کا ایک بالکل. میاں صاحب یہ اوور آل جو ہے نا پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، یہ نہ کہ صرف جو ہے نا وہ بیری ٹاؤن کراچی کا ایک صرف مسئلہ نہیں ہے. بیری ٹاؤن کراچی کے اپنے جو معاملات ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں. جو لینڈ کا مسئلہ ہے، جو مطلب جو بھی ابھی نیب کارروائی اپنی کر رہی ہے، جو بھی اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ہے نا وہ اسلام آباد راولپنڈی میں بھی جو ملک صاحب کے ساتھ جو ان کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے، ان کی جائیدادیں جو کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم پہ ساری جو ہے نا فریز کر لی گئی ہیں، اکاؤنٹ فریز کر لیے. ان کے اثاثے ابھی بھی کیا موجود ہیں پاکستان میں؟ کچھ اب دیکھیں جو اویلیبل ہیں ان کی طرف سے، جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے نام پہ، وہ بیریا ٹاؤن کے نام سے ہے نا، ان کے اپنے نام سے تو چیزیں نہیں ہیں. صحیح ہے. جو چیزیں ان کے نام سے ہیں تو وہ بلاک کر دی گئی ہیں. پر جو میں نے اداروں سے خبر لی ہے نا، مختلف ڈپارٹمنٹ سے نا، تو یہی ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ چیزیں روک دیں، فردر کاروائی نہ خوشخبری ہے، فردر کاروائی نہ کریں. ان کی طرف سے خود بھی حیرت کا، ان کی اداروں کے لوگوں کا خود بھی حیرت کا اظہار تھا کہ جتنی انہوں نے تیزی دکھائی تھی. اب میں نام نہیں لے رہا کہ کون سے ادارے، انہوں نے اداروں نے جتنی تیزی سے کاروائی ڈالنا شروع کی تھی، ڈرون لے کے پہنچ گئے تھے، ادھر سروے ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ، ریزیڈنٹ بھی پریشان ہو گئے، اور ٹی وی پہ خبریں چلا دی تھی. تو وہ ادارے کے دوست بھی ہمارے پریشان ہو گئے کہ جتنی تیزی دکھائی تھی وہ تیزی ختم کیوں ہو گئی ہے ان کی طرف سے. ہم سے انفارمیشن وغیرہ لی، بعد میں دوبارہ ہمیں کہا تھا ہم آپ کو بلائیں گے، تو اب وہ خاموشی چھا گئی ہے ادھر بھی. آخری سوال میاں صاحب آپ کے ساتھ یہی ہے کہ اس کا اوور آل امپیکٹ ایک بیریا ٹاؤن کراچی کے اوپر ابھی کیا پڑ رہا ہے، اور موجودہ حالات بیریا ٹاؤن کراچی کے اوور آل اگر ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں یا پراپرٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسے ہیں، مطلب کہ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں بیریا ٹاؤن کراچی کو لے کے؟ دیکھیں ایک چیز میں آج آپ کو کلیئر کر دوں کہ لوگ ہمیشہ بیریا ٹاؤن کو اس وقت سے کمپیئر کرتے ہیں، خان صاحب کا جو دور تھا اور اس دور سے آج کے دور سے کمپیئر کرتے ہیں. تو میں آپ کو آج کلیئرلی سب کو بتا دوں کہ وہ ٹائم دوبارہ نہیں آنا. اچھا ٹھیک ہے، اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ اس وقت میں ایمنسٹی اسکیم دی گئی تھی. ٹھیک ہے، ٹیکس کا معاملہ نہیں تھا، پیٹرول کا ایشو نہیں تھا، جیسے لوگ بات کرتے تھے نا کہ یہ اس وقت 150 کا پیٹرول تھا، سریے کی قیمت اتنی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بات نہیں کرتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم بھی تھی اس وقت میں. بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ وقت تھا، یہ اسکیم تھی جس کی وجہ سے یہ بہت اوپر چلا گیا تھا راتوں رات. تو یہ جب ہر بندے نے انویسٹمنٹ کی تھی، ہر بندے نے منی جب وائٹ ہوئی تو وائٹ کرنی تھی تو سارے لوگ آ گئے تھے. ادروائز وہ وقت ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے گی تو یہ پھر وہ وقت نہیں آنا.
پھر یہ اسی طرح اینڈ یوزر ہوگا. اب جو ہمارا انویسٹر ہوتا ہے نا, اینڈ یوزر کا فرق نہیں پڑتا کہ ملک صاحب کے تعلقات گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح ہیں. وہ تو ابھی بھی اینڈ یوزر دیکھیں بے شک کم ہے, لیکن آئی تھنک موجود ہے اینڈ یوزر ابھی بھی. ٹھیک ہے, تو اینڈ یوزر ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا. بزنس جو ہوتا ہے, جو ریئل اسٹیٹ سے کاروبار میں وابستہ ہے, وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس جو اسکیم ہے یا سوسائٹی ہے اس کے مالک کے اس ادارے کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادارے کے ساتھ اور اسکیم والوں کے تعلقات بہتر اور بڑے اچھے چل رہے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ ڈالتا ہے اس کو. بالکل. اگر اس کو تھوڑا سا بھی شبہ ہو جائے کہ اس اسکیم میں کچھ گڑبڑ ہے تو آپ صرف بحریہ کو چھوڑ دیں, کسی بھی اسکیم کی پاکستان میں اٹھا لیں, اگر معلوم ہو عامر صاحب کو یا مجھے معلوم ہو کہ اس کا اسکیم کے معاملات, اس کے جو ایچ ڈی اے, سی ڈی اے, آر ڈی اے, جو بھی ادارے ان کے ساتھ معاملات خراب چل رہے ہیں, تو میں اس میں نہیں کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے اوور آل. بالکل انویسٹر اس میں انویسٹمنٹ جب نیگیٹیوٹی ہوگی تو کوئی بھی بندہ پھر اس کی طرف, جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور بڑے سموتھ اور بہترین چل رہے ہیں, تبھی انویسٹر اس میں پیسے ڈالتا ہے کسی بھی کاروبار میں. میں ایگری کروں گا آپ کی بات ہے. اور بیریئر ڈاؤن کراچی بھی دیکھیں, جب سے جو ہے نا بیریئر ڈاؤن کراچی لانچ ہوا ہے, جب سے ہم اس میں کام کر رہے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑے سے سینٹیمنٹ چینج ہوتے ہیں اور بیریئر ڈاؤن کراچی کی مارکیٹ جو ہے نا وہ راتوں رات جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ریٹ ہمیں وہ چیزیں جو ہے وہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے معاملات گورنمنٹ کے ساتھ اچھے چل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایک نیوز آتی ہے, تو وہ پھر جو ہے وہ ریٹ ہمیں وہ پہلے والے نہیں ملتے ہیں. اچھا, ابھی بیریئر ڈاؤن کراچی کے اندر لوگ شفٹ تو ہو رہے ہیں. رینٹل دیکھیں, رینٹ جو آج سے پہلے کسی چیز کا اپارٹمنٹ کا اگر ہم بات کریں, چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ کا 20-22 ہزار روپے رینٹ تھا, وہ آئی تھنک ابھی 28-30 ہزار روپے پہ پہنچ گیا. لوگ رینٹ پہ تو شفٹ ہو رہے ہیں بیریئر ٹاؤن کے اندر. پرچیزنگ کم ہو رہی ہے. وہ اوور آل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, معاملات جو ہے ڈسٹرب تو ہیں, امپیکٹ بھی ایک پڑا ہے, اس لیے پرچیزنگ کم ہو رہی ہے. اور یہ معاملات جیسے ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی حل ہوں گے تو یہ معاملات جو ہے نا وہ پرچیزنگ بھی ہوگی, پھر اینڈ یوزر بھی آئے گا, انویسٹر بھی آئے گا, سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. صحیح ہے میاں صاحب, بہت شکریہ. آپ نے جو ایک جنرل ڈسکشن تھی وہ کی ہمارے ساتھ. ناظرین, یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی. باقی میاں صاحب اینڈ پہ کوئی ایک پازیٹیو میسیج جو آپ دینا چاہیں لوگوں کو. سر, اس میں ایک میسیج یہ ہے کہ ملک صاحب کو چاہیے کہ معاملہ جتنا جلد ہو سکے تو سیٹل ڈاؤن کریں. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. کیونکہ اس کاروبار سے وابستہ لوگوں کو کافی پریشانی ہے, کافی معاملات خراب چل رہے ہیں ان کے, اور تو یہ بہتر ہے کہ اس بیریئر ٹاؤن سے جو بھی بندے کنیکٹیڈ ہیں ان کے لیے کہ وہ سیٹسفائی ہوں اور ایزی ہو کے کام کر سکیں. تو ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں. بالکل ہونے چاہیے معاملہ حل. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے ٹائم کا. مہربانی. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میاں صاحب کے ساتھ ایک جنرل ڈسکشن ہوئی اوور آل جو معاملات ملک صاحب کی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کا جو بھی حل ہے. میاں صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ معاملات حل ہونے کی طرف ہیں, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اور یہ جو آنے کی نیوز تھی ملک صاحب کی, یہ ایک ویسی ہوا میں تھی نیوز, ہر بندہ اس پہ ویڈیو بنا رہا تھا جو کہ ایک اوتھینٹک نہیں تھی, اس لیے ہم نے اس پہ ویڈیو کوئی بنائی نہیں تھی. اور معاملات ان شاء اللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے. تو بہتری کی امید ہے اوور آل بیریئر ڈاؤن کراچی کے حوالے سے. اوور آل پاکستان میں جو بھی لوگ جو ہے وہ کاروبار سے وابستہ ہیں, اسپیشلی ریئل اسٹیٹ فیلڈ سے لوگ وابستہ ہیں, سب کے لیے ایک اچھی نیوز کی جو ہے وہ ہمیں بھی امید ہے. تو ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.